الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیات 27 تا 31 تلاوت کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات اور کچھ میں ابتدائی آیات کے بارے میں ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا، عمل میں لائے گا، مستحضر رکھے گا، اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کر دیا جائے گا. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اب یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ یہ دور فتن ہے. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو اور کسوٹی کو. جیسے ایک جو ہے وہ لوہار ہوتا ہے یا سونار ہوتا ہے، اس کی بھٹی ہوتی ہے، اس بھٹی میں لوہے کو، سونے کو، چاندی کو، مختلف طرح کی اوز کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو تپایا جاتا ہے اور تپا کر اس کی امپیورٹی کو دور کیا جاتا ہے، کھوٹ دور کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا خالص ہے اور کتنی اس کے اندر آمیزش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا اور اس کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بارے میں بھی عمومی بات یہ فرمائی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہیں جو زیادہ خوبصورت ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے. تو جو ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ زندگی مکمل نہیں ہے. جو ہم یہاں پیدائش سے لے کے وفات تک کا جو عرصہ گزارتے ہیں، یہ ہماری جو ہستی ہے یا جو ہماری حیات ہے، اس کی سوانح ہے، اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ابدی راحت، ابدی سکون، ابدی جنت سے سرفراز فرمائیں. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو جنت ہے یا اس کے برعکس جہنم ہے، وہ انسان گویا اس کو ارن کریں، میرٹ کی بنیاد پر ہو. دنیا میں جو ہم آتے ہیں
یہاں دنیا میں چیزیں میرٹ کے مطابق ہوتی بھی ہیں، نہیں بھی ہوتی، کم ہی ہوتا ہے ایسا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ، بھلے لوگ، نیک لوگ وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب بھی ہوں، فلرش کر رہے ہوں، غالب ہو، ایسا کم رہا ہے۔ قرآن مجید یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے رہے، اور رسول کے جو مخاطبین تھے انہوں نے اکثر و بیشتر ان کا انکار ہی کیا، اور وہ لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب و کامران تھے، جن کو مال اور جاہ حاصل تھی، انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، انکار کیا، اور ان کے درپے ہوئے، ان پہ تشدد کیا، اور کتنے ہی نبیوں کو تو قتل تک بھی کر ڈالا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں بہت بڑا حصہ ایسا رہا ہے جس میں دنیاوی اعتبار سے جو اہل حق ہیں وہ دبے رہے، وہ کمزور رہے، پسے رہے، اور اہل باطل جو ہیں وہ غالب رہے، متمکن رہے، فلرش کرتے رہے، دندناتے پھرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایسے نہیں ہے، اس دنیا میں ایسے ہی معاملات چلتے ہیں۔ وہ چیز کہ جو میرٹ کی بنیاد پر انسان کو ملے گی وہ جنت ہے یا جہنم۔ اس میں بس یہ بات ذرا ہم ہر جگہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہ انسان جنت کو ارن کر لے یا جنت کا کوئی استحقاق پیدا کر لے، ہم یہ جملے نہیں بولیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان ایک مختصر سی زندگی میں کتنی بھی بندگی کر لے، کتنی بھی اللہ کی خدمت کر لے، کتنا اپنے آپ کو کوتاہیوں اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے، بہرحال جنت جیسی عظیم الشان جگہ جس میں ابدی راحت ہے اور ابدی اللہ کے افضال و انعام ہیں، اس کا انسان مستحق نہیں بنتا۔ استحقاق اگر انسان ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حاصل کر بھی سکتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا ہے۔ یعنی کون لوگ ہیں جو مرحوم قرار پائیں گے آخرت میں، اور کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، یہ ہے اصل سوال۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، اور یہاں ہمیں ایک معرض امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش ہر طرح سے آتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں جانچتے ہیں، جانچتے رہیں گے، کبھی برے حالات سے، کبھی اچھے حالات سے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ آزمائش۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب آزمائش میں ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک خاص دور میں پیدا ہوئے، ایک خاص عہد میں پیدا ہوئے، اور ہمارا جو گولڈن پیریڈ ہے، ہمارا جو آئیڈیل زمانہ ہے وہ ہم سے کافی فاصلے پر ہے، پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تقریباً 1400 سال پیچھے ہے وہ دور کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود تھے، آپ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خیر کا غلبہ تھا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ شر انہیلیٹ ہو گیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ خارج میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شر اور شر کی قوتیں بالکل ختم ہو جائیں، اور نہ انسان کے داخل میں، انسان کے اندر جو ایک مارکہ خیر و شر جو ہے وہ برپا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں ہمیں ایک معاملات سیٹل ہو جائیں اور شر کا کلا کما ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور گواہ ہے یہ نفس، اور جیسا کہ اس نے اس کا تسویہ کیا اور اس میں الہام کر دیا اس کا فجور بھی اور تقویٰ بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے ہمارا احساس بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ فتنے برپا ہو چکے ہیں خارج میں، اور ایک فتنے تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل پرسنل ہیں، یعنی وہ فتنے جو انسان کی جان و مال پر آتے ہیں، آزمائشیں۔ ہر آدمی جان، مال، اولاد کے حوالے سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن کچھ فتنے ہوتے ہیں کلیکٹیو، اجتماعی۔ تو ہم جس دور میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں انفرادی فتنے تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن اجتماعی فتنے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ الحاد کا فتنہ ہے، انسانیت پرستی کا فتنہ ہے، انکار حدیث و سنت کا فتنہ ہے، بے عملی، بے دینی کا فتنہ ہے، اباحیت یا پرمیسونیس کا فتنہ ہے،
تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مدینہ کے جو ٹیلے ہیں ان ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پہ آپ چڑھے، اور پھر آپ نے اوپر چڑھ کے فرمایا حل ترون ما ارا، اے لوگو جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے عرض کی کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں دکھ رہا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو کہ تمہارے گھروں پر وہ برسنے والے ہیں جیسے بارش برستی، بارش کے قطرے برستے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا یہاں پر بھی جو اللہ کے نبی تصویر پیش کر رہے ہیں وہ فتنے کون سے ہیں؟ اجتماعی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے فتنے ظاہر ہوئے، ارتداد کا فتنہ ظاہر ہو گیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، جھوٹے مدعیین نبوت جو ہے وہ ان کا ظہور ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں فتنے برپا ہوئے، خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ بھی ہوئے، اور بہت سے جو ہے ہزاروں جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں کی زد میں آئے، اور پھر اس کے بعد بہت سے اور معاملات بھی ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی فتنے ہیں، چونکہ بارش بھی جب برستی ہے تو بارش کوئی پرسنل نہیں ہوتی، انڈیویجول نہیں ہوتی، کسٹمائز نہیں ہوتی، بارش کلیکٹیو ہوتی ہے، سب پہ برستی ہے۔ تو ہم بھی جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بہت فتنوں کے دور میں ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہم لہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کے ذمے تھا، اس پہ لازم تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کرے، اس کو ہدایت دے، اس کو گائیڈ کرے، ہر اس خیر کے بارے میں جو وہ ان کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ ان کو خبردار کرے ہر اس شر کے بارے میں جو وہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یہ گویا ہر نبی کی یہ گویا بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنی امت کو متنبع کرنا کہ دیکھو یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ اچھے معاملات ہیں، یہ اچھے حالات ہیں، یہ اچھے کام تمہیں کرنے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ یہ اچھے معاملات ہوں، اور یہ جو برے کام ہیں ان سے تمہیں بچنا ہے، اور یہ جو فتنے ہیں، یہ جو شرور ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی۔ یہ نبی کا گویا بنیادی وظیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو پیغمبر کے بارے میں فرمایا نا کہ وہ پیغمبر کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے بارے میں اس بات کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور آپ نے فرمایا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بھی خیر تھا وہ میں نے تمہیں اس کی اطلاع دے دی ہے، تمہیں تعلیم دے دی ہے، اور جو بھی شر تھا اس کے بارے میں نے تمہیں متنبع کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَا۔ اور یہ جو تمہاری امت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اولین حصے میں عافیت رکھی ہے، اور اس کے آخری حصے کو بہت سی آزمائشیں، بہت سی ابتلائیں پہنچیں گی۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور تم بہت سے ایسے معاملات دیکھو گے جس کا تم انکار کرو گے، یعنی جو نکارت والے، اجنبیت والی چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، پھر صحابہ کا، خلافت راشدہ کا، کہا اس کے بعد منکر چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جو اسوہ قائم کیا تھا گورننس کا، اور اس میں جو اپنی زندگی رکھی تھی اور جتنی سادہ رکھی تھی، بہرحال بنو امیہ، بنو عباس میں آ کر وہ حالات ویسے نہیں رہے، اور بہت سے لوگ تھے جو کیسر و کسریٰ کے ماڈل پر انہوں نے محلات بنا لیے، اسی طرح کا تعیش جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اور جو اقبال نے کہا تھا نا کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تو کہا کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ شمشیر و ثنا ہے، مجاہدہ ہے،
اللہ کے لیے جو ہے کٹ مرنے کا جذبہ ہے، اور اس کے بعد پھر عیش و عشرت ہے، یہ گویا قوموں میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور ایسے معاملات ہوں گے جن کو تم اجنبی سمجھو گے۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور فتنے آئیں گے اور ان میں سے ایک فتنہ دوسرے فتنے کو ہلکا کر دے گا۔ یرقق، رقیق کہتے ہیں ہلکا ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک فتنہ آئے گا اور انسان محسوس کرے گا کہ بھائی اس سے آگے کی تو آزمائش کوئی نہیں ہے، یہ تو گویا اخیر ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلا فتنہ آئے گا اور وہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ پہلے والے کو بہت لائٹ کر دے گا، وہ لوگوں کو لگے گا یار وہ تو بہت غنیمت حالات تھے، وہ تو پھر ایک گزارے والے حالات تھے، اب جو آیا ہے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ پچھلا جو ہمیں ایک پہاڑ لگتا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت ہلکی بات ہے، یہ جو بڑا فتنہ آیا ہے یہ اس سے بڑا ہے۔ یعنی کہا کہ فتنہ آئے گا اور ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا، اور بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے کو بہت ہی نرم کر دے گا، ہلکا کر دے گا۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، اور فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا هَذِهِ مُهْلِكَتِي، صاحب ایمان آدمی کہے گا کہ بھئی اس میں لگتا ہے کہ میری ہلاکت ہو جائے گی، میں نہیں بچنے والا، اب گویا میرا کلا کما ہو جائے گا اس فتنے سے۔ ثُمَّ تَنْكَشِفُ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فتنہ جو ہے وہ چلا جائے گا اور وہ ہٹ جائے گا۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ، پھر ایک اور فتنہ آئے گا اور مومن کہے گا نہیں بس یہ والا ہے، یہ والا ہے، اس سے تو بچ گئے، اللہ نے محفوظ رکھا، کسی طرح دین ایمان بچا کے ہم نکل آئے، لیکن اب جو آیا ہے نا اس سے نہیں بچ سکتے۔ تو کبھی آپ غور کیجئے نا، لگتا ہے ہمارے ساتھ بھی اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہم دیکھ رہے ہیں، ایک فتنہ آتا ہے وہ فروغ ہوتا ہے، ایک اور فتنہ آ جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ بھئی اب جیسے لوگوں کے لیے دین ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، لیکن کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، ایسا ہوگا، ایسے حالات آئیں گے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو نبی کہتے ہیں، نبی کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے خبر پا کر بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ جو ہے وہ جو اردو ترجمہ ہے نا بائبل کا وہ پڑھیں تو بار بار اس میں ایک اصطلاح آتی ہے کہ وہ جو پیغمبر فلاں تھے انہوں نے نبوت کی، نبوت کرنا، یعنی یہ وہی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں پروفیسائز کرنا، پروفیسائز، یہی تو نبوت کرنا ہے نا، کہ اللہ سے خبریں پا کر بندوں تک پہنچانا، اور وہ خبریں بھی جو ماضی کی ہیں اور وہ خبریں بھی جو مستقبل کی ہیں۔ عام طور پہ ہم نے جو انگریزی کا جو لفظ ہے پروفیسی کا لفظ جو ہے وہ خاص ہو گیا ہے ان خبروں سے جس کا تعلق مستقبل سے ہے، ورنہ اصل میں نبوت کرنا کیا ہے؟ نبوت کرنا ہے اللہ سے کچھ اخبار پا کر بندوں تک پہنچانا۔ لیکن پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا یا ان کے وظائف کا ایک بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبوت کریں، یعنی جو اخبار اللہ سے ان تک آئی ہیں ان کو پہنچائیں، اس کا تعلق مستقبل کے واقعات سے بھی ہے۔ تو ایک حصہ اس روایت کا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، گویا آپ نے نبوت کی اور گویا وہ حصہ بتا دیا کہ دیکھو یہ حالات آنے والے ہیں۔ لیکن اب آپ کی نبوت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ بھائی حالات آنے ہیں، لیکن ان حالات میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ جو پروفیسیز ہیں یہ محض اس لیے تو نہیں ہے نا کہ تم ان سے لطف لینا شروع کر دو، قصوں کی طرح سمجھو۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ 91 کی جو فرسٹ گلف وار تھی اس کے بعد بڑا لٹریچر پروڈیوس ہوا، فتن کا، ملاحم کا، ہرمجدون کا اس میں تذکرہ ہے، بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ ہے، لوگوں نے بیان بھی کی، اس میں صحیح روایتیں بھی ہیں، ردی روایتیں بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور ہم بڑی دلچسپی سے یہ باتیں سنیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو تکوین ہے، یہ تکوین ہے، یہ تو ہونے جا رہا ہے نا، ایسا ہوگا، مقدر ہے۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا تو یہ تو ہونا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، تشریع کیا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی وہ بتا رہے ہیں، فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتأتہ منیتہ
وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن مجید میں کہا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو موت آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ زندگی پوری ایسے گزارے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ موت تو اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، موت تو کسی بھی وقت آ جائے گی، تو وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے طے کرے کہ میری موت مجھ پر کس حال میں آئے گی۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو چاہیے کہ پھر اس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحظہ ایمان کی فکر کرے، ایمان کو مضبوط کرے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ آپ دیکھیے سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے وہ شخص دجال کا فتنہ ہے، اور اس سے بچت کی بھی ایک ہی سبیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان۔ آپ نے فرمایا نا کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، اور اس کو کون پڑھ لے گا؟ یقرأہ کل مؤمن، ہر مومن پڑھ لے گا، کاتب کان او غیر کاتب، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، لٹریٹ ہو الٹریٹ ہو۔ کیا چیز درکار ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو ایک دیہاتی ان پڑھ، جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل چٹا ان پڑھ آدمی، وہ بھی پہچان لے گا، اور ایمان نہیں ہے تو آپ نے ڈی لٹ کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور آپ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں اور آپ یہ ہیں اور وہ ہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ جو چیز ڈسائفر کرنے کے لیے درکار ہے دجال کو، وہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ پھر اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، یعنی بندوں سے معاملہ کس بنیاد؟ اللہ سے تعلق ایمان اور آخرت پر ایمان، وہ گہرا ہو۔ اور دوسری بات کہ بندوں سے معاملہ کرنے میں گولڈن رول کیا ہے؟ گولڈن رول یہ ہے کہ بھائی جو تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے وہی تم لوگوں کے ساتھ کرو۔ تم چاہتے ہو لوگ تم سے سچ بولیں، تم چاہتے ہو لوگ تم سے وعدہ ایفا کریں، تم چاہتے ہو لوگ تم سے بدتمیزی نہ کریں، تمہارا مال نہ کھائیں، تمہاری جان پہ حملہ نہ کریں، تمہاری آبرو پہ جو ہے وہ کوئی اسالٹ نہ کریں، یہی چاہتے ہو نا، تو پھر یہی رویہ دوسروں کے ساتھ بھی اختیار کرو۔ یہ وہی حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے، جو معروف روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث کا بھی اصل جو گہرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اخلاقی رویے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اختیار کیے جائیں وہی رویے تم دوسرے انسانوں کے ساتھ اختیار کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی، اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ اس کے سامنے پیش کرے اور اپنا دل اس کے سپرد کر دے، یعنی جو حکمران ہوتا ہے آدمی جو ہے اپنا ہاتھ اور دل اس کے سپرد کر دیتا ہے، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، تو پھر اس کی اطاعت کرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، اور اگر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے اس سے منازعات کرنے، کھینچتان کرنے، جبکہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے، تو کہا کہ اس کی گردن مار دو۔ تو ابھی تک ہم نے اس حدیث میں جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ فتنے آئیں گے اور ایک کے بعد آئیں گے، اور ہر آنے والا فتنہ پہلے والے کو بہت ہی ہلکا کر دے گا، ڈائلیوٹ کر دے گا، اور آدمی خیال کرے گا کہ بھئی یہ فتنہ ہے، اس میں جان سے جاؤں گا، میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن پھر اللہ اس فتنے کو ٹال دیں گے، پھر اگلا آئے گا، وہ خیال کرے گا کہ بس یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاہتا ہے شخص کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں اور جنت میں داخل کر دیں، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ موت اس کو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہی رویے اختیار کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیے جائیں، اور پھر جو نظم اجتماعی ہے انسان اس سے متعلق رہے، انارکسٹ نہ بنے،
اور مختلف جتھوں میں شریک ہو کر جو ہے وہ فساد برپا نہ کرے۔ تو بہرحال یہ جو فتنوں کا دور ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہم بھی انہی فتنوں میں ہیں، اور جس طرح سورہ کہف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گویا اوورآل بھی جو فتنہ دجال ہے اس سے بچت کا ذریعہ ہے۔ اس میں اس کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، میں چاہتا ہوں مختصر اس کا بیان کر دوں۔ جو ہدایت دی گئی ہے وہ عمومی ہدایت ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں مخاطب کر کے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اگر تو وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا جو ہے وہ 4 سے زیادہ ازواج کی اجازت ہے، جو آپ کی ازواج تھیں خاص وقت میں آپ کو کہا گیا کہ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، آپ کی ازواج کے لیے کچھ احکامات تھے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح تہجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ پر ایک طرح سے فرض تھی، اسی طرح صوم وصال ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی خاصیتیں ہیں، اس میں امت شریک نہیں ہوگی، لیکن ویسے جب عمومی ہدایت دی جاتی ہے تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ پھر اس میں عام اہل ایمان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے۔ تو ان 4 آیات میں 3 بڑی ہدایتیں دی گئی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج دور فتن میں ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے کہ فتنے کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا دین ایمان بچا لے جائیں، وہ جو یہاں اس روایت میں فرمایا کہ موت اس کو آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے 3 باتیں یہاں فرمائی گئی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کی طرف سے کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، یا اس کو پڑھیے یا اس کا اتباع کیجیے، اور ایک ترجمہ بھی ہے کہ اس کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی آپ اللہ کو چھوڑ کر ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، آپ کو اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ تو پہلی بات کیا ہے اللہ کے نبی، ایک تو خیر یہ کانٹیکسٹ ہے، اس سے پہلے اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں مختلف جو ہے وہ افسانے مشہور ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تو کہا کہ بس جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا دیں، اور اللہ کی بات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو پہلی ہدایت جو ہم لے سکتے ہیں اس آیت سے وہ یہ ہے کہ دور فتن میں بھی اور عمومی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، یہ گویا فتنوں سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے ترمذی میں ہے وہ روایت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے جب بات سنی تو آپ نے صحابہ نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی، اس سے ایگزٹ کیا ہوگا، مخرج کیا ہوگا؟ تو آپ ہمیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب وہ چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کے فتنے سے نکالتی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن نبی داؤد میں ہے۔ سیدنا حذیفہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کو فتنوں سے اور شر کے جو معاملات ہیں ان سے بڑی دلچسپی تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت سوال کرتے تھے، جبکہ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ تاکہ میرے علم میں آ جائے اور میں کہیں شر میں اور فتنے میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حل بعد ھذا الخیر الشر، یہ جو خیر ہمیں حاصل ہو گیا، یہ وحی سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا، اپنا رسول نبی امی ہم میں مبعوث کیا اور خیر کے حالات پیدا ہو گئے، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟
یعنی اب یہ تو گویا خیر کی انتہا ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی، بندوں سے خطاب کیا، اپنا نبی آخر الزمان ہم پہ بھیج دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کفر و شرک سے نکال کر توحید اور ایمان میں داخل کر دیا۔ تو کیا اب اس کے بعد بھی کوئی اندیشہ ہے، یا بس اب قیامت تک، دنیا کے خاتمے تک یہی حالات رہیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، فتنۃ و شر، کہاں کہ بڑی آزمائش بھی آئے گی اور شر بھی ہوگا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ حل بعد ھذا الشر خیر، کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد پھر خیر بھی آئے گا؟ یعنی آپ نے فرمایا نا کہ بھائی پہلے پوچھا کہ یہ جو اب خیر کے حالات ہیں کبھی بدلیں گے، کہا کہ ہاں بدلیں گے۔ اب اگلا سوال کیا کہ جب وہ شر آ جائے گا جو آپ فرما رہے ہیں، کیا اس کے بعد پھر خیر آئے گا؟ یہاں اس کا جواب نہیں دیا اس روایت میں، اور روایتوں میں جواب دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد خیر تو آئے گا، لیکن اس میں کچھ دھواں ہوگا، دخن۔ یعنی بڑا اچھا جملہ ہے، آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ خیر تو ہوگا لیکن وہ پولیوٹڈ ہوگا، وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا، وہ اس طرح کا ستھرا پرسٹین پیور نہیں ہوگا، بلکہ اس میں آمیزش ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، یعنی وہ جو خیر اپنی انتہائی شکل میں ظاہر ہو گیا، پھر شر آیا، پھر خیر بھی آتا رہا، خیر شر، یہ امت جیسے اس طرح چلتی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، اوپر بھی نیچے بھی۔ ایک تصور جو ہے جدید تصور ہے مغرب کا، اور وہ لینئر ہے، لینئر پازیٹیو معنوں میں، کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، ہر آنے والا دور اچھا ہے، جو ہیگیلین تصور ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر پیغمبر کا، وحی کا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا، کیونکہ انسان ترقی کر رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، یہ ماڈرن تصور ہے۔ لیکن کیا ہمارا تصور اس کے برعکس ہے کہ ہمارا تصور بھی لینئر ہے لیکن وہ سلوپ میں ہے؟ ان کا اونچائی پر ہے، ہمارا سلوپ پر ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے بعد حالات خراب ہی ہونے ہیں، ہوتے پاتال تک پہنچ جانے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے ایسے ہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا، کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا۔ تو یہاں پوچھا گیا کہ کیا جو ہے اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا یا حذیفہ، یعنی آپ نے کہا کہ بہت زیادہ تحقیق میں نہ پڑھو، بہت زیادہ آگے کی جو ہے باتیں نہ پوچھو۔ آپ نے کہا یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، حذیفہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھو اور جو اس میں ہے اس کی پیروی کرو، بس اب پھر پریشان نہ ہو۔ حالات اوپر کے ہوں گے، نیچے کے ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، ایک نسخہ کیمیا ہے تمہارے پاس، ایک چیز ہے جو مخرج ہے، موجود ہے تمہارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب۔ اس کی تلاوت کرو، اس کو سیکھو اور اس کی پیروی کرو۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے پہلی، یہ بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہی ہے، گویا ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ تو دور فتن میں ایک چیز جو ہمیں ہماری بہت مدد کرے گی وہ کیا ہے؟ اصل میں تو ہے تمسک باللہ ہے، اللہ سے چمٹنا، ٹھیک ہے؟ واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لپکو دوڑو۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے چمٹیں، اللہ کو کیسے تھامیں؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو تھام لیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ سے ہم نہیں لپٹ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ موجود ہے، وہ چیز ہے جس سے ہمیں چمٹنا ہے۔ اور جس سے میں نے عرض کیا کہ واعتصموا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحیح احادیث کی بنیاد پر وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، خدا رسیدگی کا تمہیں شوق ہے، تو پھر کہا یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ، کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کہا کہ اے نبی آپ اس قرآن کی تلاوت کیجئے، پڑھ کے سنا دیجئے، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں، اور وہ فیصلے قضاء و قدر سے متعلق بھی ہیں، وہ فیصلے تشریع کے حوالے سے بھی ہیں، اخلاق کے حوالے سے بھی ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے یہ کرو، یہ نہ کرو۔
اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حالات تم پر آئیں گے اور یہ والے نہیں آئیں گے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی کہ یہ جو قرآن ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ سے چاہ رہے تھے نا گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کچھ اس کو ڈائلیوٹ کر لیں، کچھ اس کو نرم کر لیں، تو کہا کہ لا مبدل لکلماتی۔ جب اللہ کے نبی سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ کل ما اکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ انہوں نے فرمائش کیا کی تھی؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کوئی قرآن لے آئیے اس کے سوا یا اس کو بدل دیں۔ کہا کہ نہیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے جی سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دوں۔ تو کہا لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اسے چھوڑ کر آپ کو ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو پناہ دینے والے ہیں۔ حالات بہت خراب ہو گئے، بہت مشکل ہو گئے، لیکن بہرحال اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز اللہ کے بس سے باہر نہیں ہے۔ تو حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، بہرحال وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ جب چاہے گا اس کو بدل دے گا۔ تو تمہیں بھی اگر بچنا ہے آزمائش سے، فتنوں سے، مصائب سے، پریشانی سے، اللہ کی کتاب کو تھام لو مضبوط اور اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو پہلا نسخہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ تمسک باللہ، تعلق مع اللہ، اور اس کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تعلق مع القرآن، تعلق مع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ دوسری نصیحت کیا ہے جو اللہ کے نبی کو کی جا رہی ہے اور ضمناً ہمیں کی جا رہی ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے نبی آپ کی نگاہ التفات ان سے ہٹنے نہ پائے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں سے آپ کی نگاہ التفات ہٹ جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت مانو ان لوگوں کا کہنا، ایسے شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو واضح ہے کہ سورہ انعام میں بھی یہ آیت آئی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے، دھتکاریے مت، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یہ فنومینا کیا تھا؟ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی، قریش کے جو آیان تھے، جو بڑے سردار لوگ تھے، تو انہوں نے من حیث المجموع انکار کر دیا، اور آپ پر ایمان وہ لائے جو نوجوان تھے یا ڈاؤن ٹروڈن تھے، یعنی اس طبقے کے کم تر دنیاوی اعتبار سے کم تر لوگ تھے، جو غلام تھے یا اور اس طرح کے لوگ تھے۔ تو اب وہ لوگ جو تھے ان کو ایک وحشت ہوتی تھی، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بھئی دنیا میں ساری فضیلتیں ہمیں ملی ہیں، سارے خیر ہمیں ملے ہیں، اور یہ جو محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح رہیں گے۔ ابھی آگے تذکرہ بھی ہوگا، گویا ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی، یہ بادشاہ بن جائیں گے اور ہم تعذیب کے شکار ہوں گے۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کچھ سن بھی لیں گے اور آپ کے پاس بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن پہلے آپ ذرا ان لوگوں کو اپنے سے ہٹائیں۔ صحابہ تھے، سیدنا صہیب ہیں، سیدنا خباب ہیں، سیدنا بلال ہیں، سیدنا عمار ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ذرا اپنے سے ہٹائیں تاکہ پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور ہم جو ہیں آپ کی بات سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ان سے نگاہ التفات ہٹائیں تو لوگوں کو یہ خیال ہو کہ آپ کے ہاں بھی دنیا اور اس کی زینت کی اہمیت ہے، اسی کی اہمیت ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ جو ہے آپ وقت بھی دے رہے ہیں، زیادہ اہمیت بھی دے رہے ہیں۔
اور پھر واضح کر دیا کہ ان لوگوں کی بات من مانیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ جو چودھری لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ کمپرومائز کر لیں، 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیں، جو ہے 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، یا ان لوگوں کو اپنے سے ہٹا لیں، یا قرآن کو ذرا ڈائلیوٹ کر لیں۔ کہا کہ ان لوگوں کی بات نہ مانیں۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے دور فتن میں؟ وہ ہے اچھی صحبت، نیک لوگوں میں رہنا۔ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، انسان کے دین ایمان کے لیے جیسے بنیادی چیز آکسیجن کی طرح ہے یہ، لیکن خاص طور پہ دور فتن میں تو اس کی اور زیادہ اہمیت ہے کہ انسان صالح لوگوں میں رہے، اچھے لوگوں میں رہے، ان لوگوں میں نہ رہے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جو سرکش ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو بھی دور فتن ہے، جتنے بھی حالات خراب ہوں، بہرحال انسان کوشش کرے کہ نیک لوگوں میں رہے۔ اور صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرما دی اس معاملے میں۔ آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان تو اپنے خلیل، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ وہ کس کو خلیل بنا رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، دور فتن میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم صالحین کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں، اہل اللہ کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ورنہ اب بہت مشکل ہے۔ یعنی اس دور میں کوئی بہت آگے بڑھ کے بہت بڑے بڑے منصوبے بنانا، اسلام کی نشت ثانیہ کے، اسلام کے عالمگیر غلبے کے آرزو رکھنی چاہیے، کوشش بھی اپنی سی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس وقت تو ہمیں اپنے دین اور ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو گویا لگتا ہے کہ وہ آیت ہی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ جو دوسری ہدایت ہمیں دی گئی ہے وہ بھی بہت واضح ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہو اور جو اس کا امام ہے اس کے ساتھ جڑے رہو، جو مسلمانوں کے مجمع علیہ عقائد ہیں اس سے نہ ہٹنا، جس کو مین سٹریم کہتے ہیں، جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، جس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان سے نہ ہٹنا، نئی نئی باتیں نکالنا، نئے نئے افکار پیش کرنا، نئے نئے فتنے کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس دور میں چونکہ سیچوریشن ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اور ہر طرح کی باتیں، جیسے وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو آئیڈیولوجیکل جو مارکیٹ پلیس ہے، ہر طرح کا سودا بک رہا ہے۔ تو اب یہاں جو آدمی بھی ہر دل عزیزی چاہتا ہے، جو آدمی نمایاں ہونا چاہتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر توجہ دیں، تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نئی چیز نکالنی پڑے گی، کوئی ناول بات، کوئی نئی بات، کوئی ایسی اپچ جو عام لوگ نہیں کہہ رہے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تجدد ہوتا رہتا ہے، اور اس تجدد کے لیے تفرد لازم ہے۔ تفرد ہوگا، نئی نئی باتیں کریں، ایسی باتیں کریں جو کبھی اسلاف میں کسی نے نہیں کی، یا ان کی جو باتیں ہیں مجمع علیہ ہیں ان سے الگ ہٹ کر نئی نئی باتیں نکالیں۔ تو یہ گویا بہت اہم ہدایت ہمیں دی گئی ہے کہ دور فتن میں ہمیں چاہیے کہ ایک تو صالح اجتماعیت اختیار کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مجمع علیہ تصورات اور عقائد اور اعمال ہیں، جو ایک معیاری دین ہے، ایک دین کی روایت ہوتی ہے، دین کے علم کی، اور ایک دینداری کی روایت ہوتی ہے، دونوں کو پکڑنا ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دین صرف ٹیکسٹ میں نہیں پڑھا ہوتا، دین افراد میں مینیفیسٹ ہوتا ہے، ان میں چلتا ہے، ان کے ذریعے آگے پہنچتا۔ تو دوسری ہدایت دور فتن میں یہ دی گئی کہ بھائی صالح اجتماعیت اختیار کرو، نیک لوگوں میں رہو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ گویا کہ دعوت دو، حق پر قائم رہو،
اور حق کی طرف پکارو۔ یعنی دور فتن میں جہاں یہ بات ضروری ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی فکر کریں اپنے گھر والوں کی، اس فکر میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد، اپنے دائرہ اثر اور اختیار میں خیر کی بات پھیلائیں، خیر کی بات کریں، حق کے داعی بنیں۔ تواصی بالحق جس کو کہا گیا ہے کہ بھئی حق کی نصیحت کرو، باہم دیگر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو۔ اور اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ حق ہے تمہارے رب۔ میں نے جو ابھی عرض کیا ہے، اس دور فتن میں کوشش کیا ہو رہی ہے کہ دین کو واٹر ڈاؤن کیا جائے، دین کو ڈائلیوٹ کیا جائے، گنجائش نکالی جائے، سیکولرزم کی نکالی جائے، لبرلزم کی نکالی جائے، فیمنزم کی نکالی جائے۔ یہ جو سارے ازم ہم پہ مسلط ہیں، ان کے لیے کوئی راہ نکال لی جائے، اور بس یہ بتایا جائے کہ جی اگر آپ فریڈم کو چاہتے ہیں، اسلام بھی آزادی کو چاہتا ہے۔ اگر آپ ڈیموکریسی کے بت کو پوچھتے ہیں، اسلام بھی تو جی شرعیت کی بات کرتا ہے۔ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام سے بڑھ کر کسی نے حقوق نہیں دیے۔ اور پھر یہ سب کرتے کرتے صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ان کی ٹرمز پر دین کو جو ہے اس کی مرمت لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نک سکھ سے درست کر کے دین کا، وہ جو ایک جگہ میں نے لفظ پڑھا تھا، ڈیفینگڈ ورژن آف دین، ڈیفینگڈ، بے ضرر، وہ جس کو ہمارے یہاں ایک محاورے میں استعمال کرتے ہیں نا، یعنی ایک کوئی ہومیوپیتھک سا اسلام نکال کے دکھا دیں، ایک ایسا اسلام سامنے لے آئیں جس میں نہ جہاد ہو، جس میں نہ غیرت ہو، جس میں نہ حمیت ہو، جس میں نہ حیا ہو، جس میں نہ شرم ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس جو ایتھوس ہے ماڈرن، جو ماڈرن ورلڈ ویو ہے، اس کے مطابق دین کو بنا کر دکھا دیا جائے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے یا غیر مسلموں کو دین پر مطمئن کرنے کے لیے اتنے دبلے نہ ہوں کہ دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیں۔ بس یہ دین ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی سنت ہے، تمہیں تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا تکوینی طور پر دین میں، تو کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب اس کے بعد دو نتائج ہیں جو بیان کیے ہیں کہ اختیار تو تمہیں ہے، لیکن کیا نتیجہ ایک نکلے گا؟ نہیں، نتیجہ ایک نہیں نکلے گا۔ ان سعیکم لشتیٰ، جب تمہاری سعی و جہد، تمہاری کوششیں مختلف ہیں تو نتیجہ بھی ایک نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارے یہاں کیا سادہ لوحی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سود سے بچیں نہ بچیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دلچسپی رکھیں نہ رکھیں، کچھ بھی نہ کریں، بس مسلمان رہیں اور پر آخرت میں جو ہے اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل کر لیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے ان کے جو مجرم ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ یہ تو تمہارا اختیار ہے کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو، لیکن نتیجے ایک نہیں نکلیں گے۔ اب وہ نتیجے بیان کر دیے، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ کو، احاط بہم سرادقها، کہ جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، وہیں یستغیثوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء، تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا، کالمہل یشفی الوجوہ، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیسا بدترین ہے یہ مشروب اور کیسی بری ہے یہ آرام گاہ۔ مرضی ہے تمہاری، نہ مانو، کوئی مسئلہ نہیں، کفر پر کھڑے رہو، ہیومنزم کو دین بنا لو، لبرلزم کو شعار بنا لو، سیکولرزم کو اپنا آئیڈیل بنا لو، لیکن نتیجہ پھر یہ ہونے والا ہے کہ پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور کہا کہ یہ نتیجہ نکلے گا۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ہم یقیناً ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں، جو خوبصورتی سے عمل کریں، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جو کفر کرے گا اس کے ساتھ وہ ہوگا، جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق،
اور وہ اونچی مسندوں پر متقین فیہا علی الارائک، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، کتنا بہترین اجر ہے اور کیسی خوبصورت حسین آرام گاہ ہے۔ تو یہ دوسرا نتیجہ ہے، جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا۔ تو پھر میں عرض کر دوں، ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا فتنے سے، یہ فتنہ کسے کہتے ہیں، اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں جیسے ہمارا روزمرہ یہ ہے کہ یہ دور فتن ہے، اور کئی طرح کے فتنے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور پھر وے آؤٹ بھی بتا دیا۔ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرے، ویسا رویہ اختیار کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اختیار کیا جائے، اور جو آدمی کسی جو آپ کہہ لیجئے حکمران ہے اس کی سب اگر بیعت کرتا ہے تو پھر اس کو پورا کرے، اس سے جو ہے انحراف نہ کرے۔ اور جو سورہ کہف کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 5 آیات، اس میں گویا ایک ہمیں سہ نکاتی لائے عمل دیا گیا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک، اللہ کے ساتھ چمٹ جانا، اس کی کتاب سے متعلق ہو جانا، اس کے پیغمبر کے اسوہ حسنہ اور سنت کو تھام لینا۔ دوسری بات کیا ہے کہ نیک اور صالح اجتماعیت اختیار کرنا، اچھے لوگوں میں رہنا، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو دین ہے، جو حق وہ جانتا ہے اور جس سطح پر بھی ہے، عامی ہے تو عوام کی سطح پر، عالم ہے تو علماء کی سطح پر حق بات بیان کرے بلا کم و کاست، اس میں کوئی تحریف نہ کرے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اس کو ڈائلیوٹ نہ کرے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔